السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آج ہم نے اس سے پہلے ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس میں ہم مینرز سیکھے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم نے جن ورڈز کو چوز کرنا ہے وہ سیکھے ہیں۔ اس سے جو ہے نا، دیکھیں، اگر آپ لوگ اچھے ورڈز استعمال کرتے ہیں تو اگلے بندے پہ جو ہے نا ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اگلا بندہ آپ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بات کرنا گوارا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے نا ایسے ہی، مثال کے طور پہ آپ کسی سے میسج کرتے ہیں کسی کو، تو اگر آپ ایسے ہی کسی سے بات سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کے میسج کا رپلائی کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ ایک مینرز کے ساتھ کسی کو میسج کرتے ہیں تو ہی کوئی آپ کی بات میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ سے بات کرنا گوارا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے انگلش لینگویج میں ہم نے جن ورڈز سے بات کا آغاز کرنا ہے وہ ورڈز آپ کو سب سے پہلے سکھائے گئے۔ اس کے بعد آپ کو ووکیبلری سکھائی گئی ہے۔ کافی زیادہ آپ نے ورڈز آئی تھنک سو سیکھ لیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے ان ورڈز کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے کس طرح سے جو ہے نا کمپلیٹ سینٹینسز بنانے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اپنے پارٹس آف اسپیچ، گفتگو کے حصے کی بات کریں گے۔ تو دیکھیں، ہر زبان کی طرح انگریزی بھی گفتگو چند محسوس قواعد کے تحت کی جاتی ہے۔ اس کے چند مخصوص حصے ہوتے ہیں۔ ان حصوں کی تعداد 9 ہے اور یہ درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، آرٹیکل، پریپوزیشن، کنجنکشن، ورب، انٹرجیکشن، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ نے جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ انگلش سیکھیں گے۔ ڈائریکٹلی ہی آپ نے، دیکھیں، ڈائریکٹلی تو آپ نے اردو زبان بھی نہیں سیکھی تھی۔ آپ کو اردو زبان سیکھنے میں بھی کافی عرصہ لگا تھا۔ اسی طرح آپ انگلش زبان سیکھنے میں بھی آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ان کے بارے میں سیکھیں گے، دین آپ سنٹینس بنانا بھی سیکھیں گے۔ ناؤن، دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں ناؤن کی کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن لاطینی زبان کے لفظ نومین سے لیا گیا ہے، جس کا معنی نام ہے۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ ہماری ڈیفینیشن یہاں ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ گرلز آر پلئنگ باسکٹ بال، یہاں اس سنٹینس میں 2 ناؤن یوز ہو رہے ہیں، گرلز بھی اور باسکٹ بال بھی۔ اس کے بعد ناؤن کی اقسام کو آپ لوگ دیکھیں، کامن ناؤن، پراپر ناؤن۔ دیکھیں، کامن ناؤن اور بھی ناؤن کی بہت ساری جو ہے نا اگزامپلز ہیں۔ دیکھیں، کامن ناؤن عام جگہ یا چیز یا انسان کے نام کو کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن خاص جگہ یا چیز یا کسی بھی فرد کے نام کو کہتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن، دیکھیں، ورڈ ایک ہو لیکن ظاہر زیادہ چیزوں کو کرے۔ کلیکٹیو ناؤن، ورڈ ایک ہو، ظاہر زیادہ چیزوں کو کرے تو اس کو کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابسٹریکٹ ناؤن ہے۔ دیکھیں، ابسٹریکٹ ناؤن ایسی جو ہے نا خاصی یا ایسی کسی خصوصیت والے لفظ کو ابسٹریکٹ ناؤن کہیں گے جس کو ہم چھو نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اگر ہم ناؤن کی جگہ کوئی اور لفظ یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں، علی ناؤن ہے، اب میں نے علی کی جگہ ہی یوز کرنا ہے تو ہی پروناؤن ہے۔ آمینہ ناؤن ہے، اب آمینہ کی جگہ شی یوز کریں گے تو شی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا ناؤن کی جگہ جب بھی ورڈز یوز کرتے ہیں ان کو پروناؤن کہتے ہیں۔ اب پروناؤن کے جو ہے نا اقسام کی بات کرتے ہیں۔ پروناؤن کی اقسام ہے پرسنل پروناؤن، ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کسی فرد یا چیز کی جگہ جو ہے نا جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا ان کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوتے ہیں اگر ہم کسی فرد یا چیز کا نام لینے کی بجائے اس کی طرف بس اشارہ کیا جائے نا تو پھر اس کو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کہہ دیتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن میں دس، مطلب کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آمنہ کھیل رہی ہے، ہم کہیں گے یہ کھیل رہی ہے، یہ، دس، وہ کھیل رہی ہے، دیٹ، وہ۔ دیکھیں، ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے، اشارے میں ہم نے کہہ دیا ہے یہ یا وہ۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹروگیٹیو پروناؤن کی۔ ضمیر استفہامیہ کسی فرد یا چیز کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اسم کو ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہو
what, when وغیرہ. ٹھیک ہے. اب ہم ضمیر عام یونیورسل پروناؤن کی بات کرتے ہیں. کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کے لیے عمومی طور پر استعمال کیے جانے والے اسم کو ضمیر عام کہا جاتا ہے. مینس دیٹ ایوری ون ایوری باڈی. دیکھیے ہم نے جو ہمارے پارٹس آف اسپیچ تھے اس میں سے ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے. اگر کسی کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سبھی کمنٹس کا جواب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پہ بھی کوسچن پوچھ سکتے ہیں. پرسنلی بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. گروپ میں بھی آپ کوئی بھی کوسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایڈجیکٹو. اس میں صرف کسی فرد یا چیز کی وصف کو ظاہر کرتا ہے, اس کی صفت کو ظاہر کرتا ہے. اب دیکھیں وصف یا صفت کو آپ نے اچھی ہی بات نہیں انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیں اس میں جو بری کوئی بات اگر پائی جاتی ہے, کہیں کہ کوئی بھی خاص چیز, اگر کوئی بہت غصے والا ہے آپ اس کو بھی ایڈجیکٹو کہیں گے کیونکہ وہ بھی اس میں ایک خاص چیز ہے. اگر کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہے اس کو بھی آپ اس کی خاصی میں لے کے آئیں گے. اس میں آپ نے صرف اچھی ہی چیزوں کو نہیں جو ہے نا کنسیڈر کرنا. اب اس کے بعد ہے اس کی جو ہے نا درجے ہیں, اس کے پازیٹیو ڈگری ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے اور سپرلیٹیو ڈگری ہے. پازیٹیو ڈگری میں جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا اس میں صفت اس کی جو ہے نا پازیٹیو ڈگری اس کی پہلی حالت ہوتی ہے اور اس کی خصوصیت ہی بیان کرتی ہے. مینس دیٹ ہم کہیں گے, اب ہم ایک خرگوش کی مثال لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ تیز دوڑتا ہے, تو ہم نے ابھی صرف اسی کی ہی صفت بتائی ہے, تو وہ جو ہے نا اس کی پازیٹیو ڈگری ہے. اب دیکھیں اس کی کمپیریٹیو ڈگری کیا ہوگی. ہم کہیں گے کہ یہ خرگوش اس خرگوش سے زیادہ تیز دوڑتا ہے, تو یہ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم کہیں گے علی احمد سے زیادہ ذہین طالب علم ہے, تو ہم علی کا احمد کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں, تو یہ اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ ہم کہیں گے کہ علی ساری ہی کلاس میں سب سے ہی زیادہ ذہین طالب علم ہے, تو یہ ہم سپرلیٹیو ڈگری کو یوز کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں فاسٹ, پازیٹیو ڈگری کے لیے جو ورڈ ایڈجیکٹو یوز کیا جا رہا تھا وہ تھا فاسٹ, کمپیریٹیو ڈگری میں فاسٹر اور سپرلیٹیو ڈگری میں فاسٹیسٹ. اسی طرح سلو, سلوور, سلویسٹ اور پھر گڈ, بیٹر, بیسٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح کی ڈگریز اور ان کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آپ جب بھی سینٹینسز اپنے بولیں گے انگلش زبان میں, تو آپ اس طرح کے لفظوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کمپیریزن بھی کریں گے, کسی کی اس کی ہی جو ہے نا صفت کو بیان کریں گے, یہاں اس کے سب سے زیادہ ہی بیسٹ کہیں گے, تو یہ یہاں پہ آپ کو ڈگریز بھی دے دی گئی ہیں کہ کیسے ان کو چینج کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی یاد کر لینا ہے زبانی. جیسے کہ آپ نے ایسے ہی دیکھیں کچھ ورڈس جیسے اسمال, اسمالر, اسمالسٹ, سافٹ, سافٹر, سافیسٹ, تھکر, تھکیسٹ. دیکھیں بعض اس میں صفت کی دوسری تبدیل بنانے کے لیے ان کے ساتھ مور اور تیسری بنانے کے لیے موسٹ لگایا جاتا ہے. ایکٹیو کہیں گے کہ دس چائلڈ از ایکٹیو, دس از مور ایکٹیو دین ہم, اینڈ دس از دا موسٹ ایکٹیو چائلڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیئرفل, مور کیئرفل, موسٹ کیئرفل. بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈگری بنانے کے لیے مور کا ورڈ چوز کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تھرڈ کے لیے موسٹ کا ورڈ چوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مندرجہ ذیل صفت کے اسم صفت کے علاوہ بعض اسم صفت ایسے بھی ہیں جن کی تفصیل کسی باقاعدہ کلیے کے تحت نہیں بنائی جا سکتی. ایسے اسم صفت کو زبانی یاد رکھنا پڑتا ہے. ان کی مثالیں حسب ذیل ہیں: فار, فادر, فارڈیسٹ, بیڈ, ورسٹ, ورسٹ, لٹل, لیس, لیس, مینی, مور, موسٹ, آؤٹ, آؤٹر, آؤٹر موسٹ, اپ, اپر, اپر موسٹ, گڈ, بیٹر, بیسٹ.
تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. آج آپ نے جو کچھ بھی یاد کیا ہے اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور نوٹ کر کے واٹس ایپ پہ مجھے چیک بھی کروا دینا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ آپ کو ڈیٹیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نام لکھیں, نون کی چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھیں جتنی سی میں نے بس پڑھی تھی. کامن نون کی ایک ایگزامپل لکھیں, ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھیں, جسٹ ایسے سیم اسی طرح جو ہے نا. ہاں لیکن ان میں سے یہ والے جو ہیں جن میں ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کیا جا رہا ہے 5-7 یہ لکھ لیں ایگزامپلس. لیکن یہ جو مور اور موسٹ والی ہیں یہ سبھی لکھیں گے آپ, اور یہ جو زبانی یاد رکھنے والی ہیں یہ بھی ایگزیکٹلی سبھی ہی لکھیں گے آپ. اور یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا کام چیک کروا سکتے ہیں, رجسٹر پہ نوٹ کر کے اس کو آپ نے زبانی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. یہ لیکچر آپ کا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لیکچر کی طرف جائیں گے, اور پرسوں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لیکچرز ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ان پہ ذرا توجہ کیجیے گا.